بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا یہ تیسرا مہینہ ہے. اسی مہینے میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. اسی مناسبت سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور سے 12 تاریخ کو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن اور خوشیاں مناتے ہیں. حالانکہ ولادت کی جو تاریخ ہے وہ مختلف فی ہے، اس میں اختلافات ہیں محققین کے، علماء کے، اور قطعی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. البتہ ایک کمزور قول ضرور ہے، لیکن راجح اور قوی قول یہی ہے کہ 8 ربیع الاول اور پھر یا 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی تھی. اس کے اندر تو کوئی شبہ اور کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ جس تاریخ کے اندر آپ کی وفات کا واقعہ پیش آیا، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس تاریخ کے اندر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، اور پھر محبت کے نام پر کیا کیا گل کھلاتے ہیں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس تعلق سے مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، بلکہ میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ہم جہاں ذکر رسول کریں اس کے ساتھ ساتھ فکر رسول کی بھی کوشش کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ کیا آپ کی تشریف آوری کا یہی مقصد تھا کہ ہم آپ کی آمد کے موقع پر جشن ولادت رسول منا لیں اور محبت کے نام پر خرافات کریں، طرح طرح کی ایکٹنگ کریں اور طرح طرح کی ایسی حرکتیں کریں جن کا اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری شریعت میں دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ ہو؟ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ کیا اسی کا نام عقیدت ہے؟ یا پھر آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ جب ہم اس تعلق سے غور اور فکر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست یہ حکم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اور میرا پیغام جو آپ کے پاس آیا ہے امت تک آپ پہنچا دیجئے۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت کی ساری کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک، اپنی امت تک کما حقہ من وعن 100% پہنچا دیا، اور لوگوں کو اتنی زیادہ لوگوں کے اندر رہ کر آپ نے محنتیں فرمائی، آپ نے ایسی کاوشیں فرمائی کہ تاریخ گواہ ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری سرزمین عرب کی کایا پلٹ دیا۔ آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس زمانے کے حالات کیا تھے، وہ پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا جب آپ کی تشریف آوری ہوئی؟ وہ کون سی ایسی برائی تھی جو اس وقت منظر عام پہ نہیں تھی؟ چوری، ڈکیتی، ظلم، قتل و غارت گری اور زناکاری، حق تلفی، غرض کوئی بھی ایسا برا کام نہیں تھا جو اس وقت اپنے عروج پہ نہ رہا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، حالانکہ اس پیغام کو پہنچانے میں آپ کو کتنی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہی مکے کے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، لیکن جب آپ نے اعلاء کلمت اللہ اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو وہی مکے کے سارے لوگوں نے کس طریقے کا غیر انسانی سلوک آپ کے ساتھ کیا، کون سی ایسی اذیت تھی جو آپ کو نہیں دی گئی، اور پھر ان سارے حالات کا سامنا کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے استقامت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے کام پر ڈٹے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی ساری قربانیاں رنگ لائیں، ساری محنتیں رنگ لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دکھلا دیا کہ ایک 23 سال کے عرصے کے اندر وہ لوگ جو کہ خود گمراہ تھے، جو لوگ خود طرح طرح کی برائیوں کے اندر ملوث تھے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہات اور ان کی محنتوں اور ان کی تعلیمات، ان کی تربیت کے اثر سے وہ سارے کے سارے لوگ کیسے ہو گئے؟ وہی لوگ ایسے ہو گئے کہ ان کی شان میں اللہ رب العالمین نے متعدد آیات قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔
کہیں فرمایا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہیں فرمایا جا رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ غرض پورے قرآن کریم کے اندر متعدد کئی ایک آیات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو بتلاتی ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بتلاتی ہیں۔ اور انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مشہور شاعر اکبر الہ آبادی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی ہو گئے، جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کن کے لیے کہا گیا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کون سا جرم اور کون سی غلطی اور گناہ اس وقت تھا جو وہ لوگ، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور آپ نے ان کی تعلیم فرمائی تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب بڑے بڑے صحابہ کرام کی ایسی جماعت کہ ان صحابہ کرام براہ راست وہ طالب علم اور شاگرد تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ان صحابہ کرام سے ہر طریقے کا علم امت کو حاصل ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑھایا، صحابہ کو سکھلایا، علم دیا، تعلیم دی، تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اور استاذی کے نتیجے میں یہ صحابہ کرام بڑے بڑے مفسر صحابہ میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے یہ فقیہ صحابہ میں پیدا ہوئے، علم فرائض سے واقفیت رکھنے والے، علم تجوید سے واقفیت رکھنے والے، اور مختلف علوم سے واقفیت رکھنے والے فقہا اور ماہرین اور بڑے بڑے لوگ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پیدا ہوئے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب صلاحیت پیدا فرمائی، اور یہ پورا جو علم کا ذخیرہ اور دینی یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سب کے سب انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بدولت تابعین کو اور تابعین کے توسط سے یہ تبع تابعین کو اسی طریقے سے پورا کا پورا علم اور یہ پورا کا پورا خزانہ آج امت کے اندر موجود ہے۔ تو حاصل کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ آپ نے پورا کر کے دکھلایا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، انجام دے دی، بس اب یہیں سے معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اس سے یہ بھی غور اور فکر کرنا ہے کہ بحیثیت ایک امتی ہونے کے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ میں تو برابر تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو حیثیت سے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور دوسری حیثیت یہ کہ آخری نبی ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کو نبی رسول مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ آپ کسی بھی دنیا کے اندر مدرسے اور عالم دین کے پاس چلے جاؤ، مفتی کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ یہ عقیدہ رکھنے والا جو اللہ کے رسول کو آخری رسول نہ مانے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ معمولی سے معمولی علم رکھنے والا آدمی بھی یہی فوراً فیصلہ کرے گا کہ نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام سے خارج۔ تو دو مستقل حیثیت سے آپ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور دوسرے آخری نبی خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جب ہم آخری نبی مانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں والا جو کام تھا، دعوت الی اللہ،
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب امت کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، جب بگاڑ پیدا ہوگا، جب اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہوگی، تو یہ کام کون انجام دے گا؟ نبیوں کا سلسلہ بند، رسولوں کا سلسلہ بند، اب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کون کرے گا؟ اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ سن لو کہ تمہاری ذمہ داریاں وہی ہیں جو نبیوں کی ہوا کرتی تھی، اور تاریخ گواہ ہے، تمام تفسیر احادیث ساری کی ساری چیزیں، کسی بھی نبی کے امت کو خیر امت کا لقب نہیں دیا گیا، یہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کا لقب دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نبیوں والا کام کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فریضے کو صحابہ کرام نے انجام دیا، تابعین نے انجام دیا، تبع تابعین نے، ان کے بعد یہ نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنن، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف کا یہ مبارک عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے، امت کے کاندھوں پر ہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، بشرطے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ بحسن خوبی انجام دینے کی فکر کریں، اور اس بات کا تصور کر کے کریں کہ اس کام کے کرنے کے لیے کوئی اس بات کی شرط نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی جماعت سے جڑا ہوا ہو، کسی ادارے کا فارغ التحصیل ہو، عالم مولوی مفتی ہو، بلکہ یہ کام امت کے ہر فرد کے اوپر، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، شہر کے رہنے والے لوگ ہوں، گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہر ایک طبقے کے لوگوں کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی کہ اگر تھوڑا بہت بھی تمہیں دین کا علم ہو تو تم اس دین کے علم کو ایک دوسرے تک پہنچاؤ۔ اور واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں کہ ہر ایک کی حیثیت چرواہے کی ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت، اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی اچھی طرح سن لیں کہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اصلاح و تربیت کی یہ ذمہ داریاں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مستثنا ہے، بلکہ وہ بھی اس بات کی پابند ہے، اور اللہ رسول کی طرف سے انہیں بھی اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے آدمی کیسے بچائے گا؟ خود اپنے آپ کو بھی بچنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ پورے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ پہلے خود آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور اس کے بعد اپنے گھر، اپنے اہل و عیال، ماتحت، بچے بچیاں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں چھوٹے بڑے، سب کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کرے۔ ورنہ ماں باپ نے دین کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاری، اب پابندی سے تہجد، تلاوت، نوافل، فرائض اور تمام کے تمام
عبادتوں کو انجام دیتے رہے لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہیں کیا، اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں بلایا، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو اپنی اولاد تک نہیں پہنچایا، تو سمجھ لیا جائے کہ ان کی یہ عبادتیں اللہ رب العالمین کیا کام نہ آویں گی جب تک کہ یہ ماں باپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی ان کی تربیت اور بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام نہ کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور یہ میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی۔ دیکھیے جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بہت بڑے فتنوں کا دور ہے یہ۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ سب چاروں طرف سے ہمارے ایمان کے اوپر یلغار ہو رہی، اور ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں ایسے لوگوں کی طرف سے ہو رہی جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ جیسا ابھی آپ نے سنا مولانا کی زبانی، قادیانیت، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، آپ کی مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، سب کچھ، کہیں سے کوئی فرق نہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، ان کا بھی نام ہوتا ہے، آپ کا بھی نام ہوتا ہے، کہیں سے کچھ بھی فرق نہیں ہے، آپ ہی کی صف کے اندر ہے اور آپ کے ایمان کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے شکیلیت کے جراثیم کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں ناپاک، وہ بھی شکل صورت سے، وضاقتہ سے، لباس سے، بات چیت سے، ظاہری جتنی بھی چیزیں، ہر اعتبار سے وہ آپ ہی کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کوئی غیر مسلموں والا نام، شکل و صورت، وضاقتہ ان کی نہیں ہے۔ تو یہ فتنے اور یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کام اپنوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور یہ یلغار باہر سے بھی ہو رہی ہے، اور ملکی پیمانے پہ بھی ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی تنظیمیں اور ایسے ایسے فرقہ پرست طاقتیں بالکل مستحکم اور منظم طریقے سے لگی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ایمان کو خراب کر ڈالیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں اس بات پر اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ صرف جشن میلاد النبی منا لینا اور محبت کا یہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر لیا؟ یہ ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہے تھے، اور تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، اور تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت تم جشن میلاد النبی کے اندر مبتلا تھے، مصروف تھے۔ بولو کہ کس نے تم سے یہ کہا تھا؟ تم نے اپنی کون سی ذمہ داریاں ان حالات کو قابو میں کرنے کی نبھائی اور انجام دی؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ میرے دوستوں، بزرگوں، ہر ایک ہمیں کا ذمہ دار ہے۔ میں نے ابھی یہ حدیث پڑھی، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سن لو، تم میں کا ہر آدمی ایک چرواہے کی حیثیت، چرواہا، راعٍ کہتے ہیں چرواہے کو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ سب کو چرواہا کیوں بنایا گیا؟ تو آپ سمجھتے ہیں چرواہا کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کا کام ہوتا ہے گھر گھر سے تمام لوگوں کے جانوروں کو صبح کے وقت لے جانا، اور شام کو جانوروں کے چرانے کے بعد ان کے گھروں تک ان جانوروں کو پہنچا دینا۔ اسی کو راعی کہتے ہیں، چرواہا، یہی کام تو اس کا ہوتا ہے۔ اب 20-25 جانوروں کو لے کر صبح نکلا تھا، اور شام کو 25 جانوروں کو ان کے گھروں تک لے جا کر پہنچا دیا۔ سارے جانور صحیح سالم ہیں، کوئی غائب نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی چٹیل نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔
لیکن اگر کوئی 25 جانور لے گیا اور 22 جانور لا کر دیتا ہے، اور کوئی جانور ایسا ہے صحیح سالم لے گیا تھا اور زخمی جانور ان کے مالک کے حوالے کر رہا ہے، تو آپ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ کہ ان جانوروں کا مالک کیا ان جانوروں سے پوچھے گا کہ بول تیرا اور ساتھی کہاں گیا؟ تیرا ایک ساتھی 2 ساتھی غائب کیسے ہو گیا؟ بول تیرے اس ساتھی کو زخم کہاں سے آیا؟ چٹیل یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے پیر کیسے ٹوٹ گئے؟ کیا وہ جانوروں کا مالک ان جانوروں سے پوچھتا ہے کیا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو چرواہا تھا اس چرواہے سے پوچھا جائے گا کہ تو جانور لے گیا تھا پوری تعداد، اور جانور اس وقت کم تعداد میں لے کر آ رہا ہے، صحیح سالم جانور لے گیا تھا اور یہ زخمی جانور کو ہمارے حوالے کر رہا ہے، بول کیا بات ہے؟ کون سی وجہ ہوئی؟ ہمارے جانوروں کو نقصان کیوں کر پہنچا؟ ذمہ دار جواب دے وہ راعی ہے، وہ چرواہا ہے۔ بعین ہی یہی حالات ہم لوگوں کے بھی ہیں، جن جن لوگوں کو بھی دین کا علم ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سارے کے سارے لوگوں نے اگر یہ ذمہ داری بخوبی انجام دی اور اللہ کے ان بندوں کو جو دین سے ناواقف تھے ان تک دین پہنچایا، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا، تب تو واہ واہ ماشاء اللہ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ لاپرواہی اور کوتاہی برتی تو ان تمام مخلوق اور ان تمام بندوں کے تعلق سے ہم سے جواب طلب کیا جائے گا کہ بول یہ بھٹک رہے تھے، یہ گمراہ ہو رہے تھے، یہ بے دین ہو رہے تھے، یہ بے راہ روی کے شکار ہو رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا؟ تیرے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی تو اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ تو نے کیوں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی؟ اور کوشش کرنا ہی تو صرف اپنے کام تھا، اپنے ذمہ تھا، ہدایت دینا تو اللہ ہی کے کام ہاتھ میں ہے، کم سے کم کوشش کرنا تو اپنے ہاتھ میں تھا، کوشش ہی کر لیے ہوتا، کم سے کم یہ تو کہتا کہ اے اللہ ہم نے کوشش کی، ہم سے جو بن سکا وہ ہم نے کیا، کیونکہ ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت دے گا، اسے ہدایت سے مالا مال کرے گا۔ تو اور پھر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے کہ آپ اے نبی آپ کے ذمے صرف حق بات کو پہنچا دینا، وہ کام کیا تو کم سے کم اتنا کام تو کرتا، اور عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ اتنا کام تو کرتی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی برابر سنتی رہیں کہ یہ ذمہ داری انہیں بھی دی گئی ہے، اگر انجام نہیں دیں گی تو کل قیامت کے دن انہیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ابھی میں نے جو شروع میں خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بہت بڑے فتنوں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور حالات اسی طریقے کے ہو گئے ہیں کہ ہم بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ کون سی سنت؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آتا ہے، اس وقت ہمارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کتنی جائیداد بنائی، کتنے مکانات اکٹھا کیے، کتنے مال کمائے، کتنی دولتیں اکٹھا کریں، یہی سوال کیا تھا؟ نہیں، کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ اس وقت کو ذرا یاد کرو جبکہ یعقوب کے آخری وقت آیا، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
تمام بیٹوں نے بیک زبان یہی کہا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ ہی کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی ہم بھی پرستش اور عبادت کریں گے۔ جب یہ عہد لے لیا اور یہ ان کو یقین ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطمینان کا سانس لیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کے تعلق سے یہی سوال کریں کہ بیٹا میری تو زندگی کسی طرح گزر گئی، الحمدللہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں، بول تو کیسے دنیا سے جائے گا؟ اے بیٹی تو بتلا، مجھے اطمینان دلا، آخری وقت تیرا کیسا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پر عمل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ضرورت آج کے زمانے میں ہے کہ ہر والدین اور ہر بڑا گھر کا گارجین اور ذمہ دار اپنے ماتحتوں سے یہ سوال کرے، اور اس سوال کرنے کے بعد ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی ٹریننگ دے کہ آخر موت کے وقت تک ایمان قائم و دائم اور مضبوطی کے ساتھ باقی رہے۔ جو اللہ کا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان ہی کے ساتھ زندگی بھر قائم رہنا، اور دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اگر ہم ان پیغامات کو قبول کرتے ہوئے خود بھی عمل کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ یقین ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہیں دیا۔ آج میں نے حدیث جو شروع میں پڑھی تھی، ایک دم اس کا بالکل بعینی نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس حدیث کی جب تشریح میں کروں گا تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دور سے متعلق یہ پیشنگوئی فرمائی تھی۔ کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال الصالحہ، اے لوگو نیک کاموں میں جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو، آج کا کام کل پہ مت ٹالو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر دل کے اندر کوئی داعیہ نیک کام کرنے کا پیدا ہو رہا ہے تو اس کو آج کے اس کی قدر کرو، ایسے ہی قدر کرو جیسے اپنے مہمان کی قدر کرتے ہو۔ سمجھا نہیں؟ مہمانوں کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی، باقاعدہ حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ اور رسول پہ ایمان رکھے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی قدر، مہمان کا اکرام قدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دل کے اندر اگر مہمان کی قدر نہیں کریں گے تو مہمان روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا، پھر آپ کے دروازے پر کبھی قدم نہیں رکھے گا۔ اسی طریقے سے دل کے اندر کوئی نیک کام کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی ویسے ہی قدر کرو جیسے مہمان کی قدر کرتے ہو۔ اگر اس کی قدر نہیں کیا اور فوراً وہ کام نہیں کیا، کل پہ ٹال دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم چاہو گے وہ کام کرنا لیکن کرنے کی توفیق من جانب اللہ نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے اس کی ناقدری کر دیا، ٹال دیا۔ تو کہا کہ نہیں، کوئی کام دل کے اندر آ رہا ہے کہ یہ کام ہمیں نیکی کا کر لینا چاہیے، فوراً کر لو، اس کی یہی قدر ہے کہ فوراً کر لو۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اتنے فتنے پیدا ہوں گے کہ اندھیری رات کے، تاریک راتوں کے ٹکڑوں کے مانند فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں کو
تاریکی رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی. کیوں؟ آپ بتائیے. حاصل یہ ہے کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے کے فتنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہوا ہوگا. کیسے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہر آنے والا وقت پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ رات کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ رات کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے رات کی شروعات ہو جاتی ہے. سورج ڈوب گیا، رات آ گئی. لیکن وہ رات ایسی ہے کہ ابھی بغیر روشنی کے، بغیر چراغ کے آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہو. کوئی چیز لکھنے کی ضرورت ہوتی تو لکھ بھی لیتے ہو اور پڑھ بھی لیتے ہو. ہے رات لیکن سب کچھ چل رہا ہے بغیر روشنی اور لائٹ کے. لیکن 10 منٹ کے بعد اب وہ بات نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے سامنے کا آدمی کے چہرہ تو نظر آ جائے، لیکن چاہے کہ کوئی چیز دیکھ کر ہم پڑھ لیں، اب نہیں پڑھ سکتے. پھر 10 منٹ کے بعد آپ ایسا لگے گا کہ سامنے والے کی نہ شکل سمجھ میں آ رہی ہے، نہ تو کوئی چیز دیکھ پا رہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ بھی آپ دیکھیں گے تو نہیں دیکھ پائیں گے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ بھی نہیں دکھلائی دے گا، حتیٰ کہ ایک قدم بھی آپ کے لیے چلنا محال ہو جائے گا. بے نہیں یہی معاملہ فتنوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا. اب بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا کہ فتنے آسمان سے بارش کے قطروں کے مانند ٹپکتے ہوں گے، گرتے ہوں گے ایک لگاتار. اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے فتنے اس وقت میں. کیا فرمایا آگے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک ایمان والا صبح کے وقت تو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یمسی کافرا، شام اس حالت میں گزرے گی کہ وہ کافر رہے گا. صبح کے وقت صاحب ایمان تھا، لیکن غلط روش، غلط صحبت، غلط عقیدے اور غلط فاسد اور برے لوگوں کی سنگت اختیار کر کے شام ہوتے ہوتے اس نے اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دیا اور کافر. وَيُمْسِي مُؤْمِنٌ وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کے وقت تو مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور پھر فرمایا کہ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چند ٹکے کے پیسے بیچ ڈالے گا. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں مختلف طرح کی سازشیں چل رہی ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی صف کے اندر جو لوگ ہیں، جن 2 فرقوں کا نام لے کر میں نے کہا، وہ لوگ بھی اور باہر کے لوگ بھی باقاعدہ منظم طریقے سے معاشی استحکام کے نام پر، معاشی مدد کے نام پر وہ لالچ دے کر کبھی تعلیم کا، کبھی دوا علاج کا، کبھی دیگر ضروریات کا بہانہ دے بنا کر، پھسلا کر، بہلا کر مالی تعاون کریں گے. اور مالی تعاون کرنے کے بعد تب وہ آسانی سے اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو تھوپیں گے. اور اس وقت وہی حال ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ان سے مدد لیں گے اور جب آپ ان کی مدد قبول کریں گے، ان کا کھائیں گے، ان کا، تو ظاہر ہے کہ نمک کا حق تو ادا کرنا ہی پڑے گا نا. اور جب نمک کا حق ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان باقی رہ جائے گا کیا؟ وہ جب چاہے گا آپ کے ایمان کا سودا کر لے گا. آپ چند پیسوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، اور نہ جانے کتنا ایسا ہو چکا
یہ قادیانی اور یہ شکیلی اور یہ عیسائی اور عیسائی مشنریاں اور پھر اس طریقے سے ہمارے ملک کی کچھ نئی تنظیمیں اس وقت وجود میں آئی ہیں، ان سب لوگوں کا یہی مشن ہے، پیغام ہے، اور ان سب لوگوں کا یہی پلان ہے کہ ایسا ماحول بناؤ کہ کسی طریقے سے بہلا کر، ڈرا کر، پھسلا کر، لالچ دے کر، مال کی اور مالی امداد کی کے ذریعے سے، اور بہت حد تک مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت حد تک یہ کامیاب بھی ہے۔ تو ان حالات کے پیدا ہونے میں کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ان حالات کے پیدا ہونے میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ ان حالات کے پیدا ہونے میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ماتحتوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور ان کے ایمان کے تعلق سے جس طریقے سے محنت کرنی چاہیے تو اس طریقے کی محنت نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اور وہ حدیث جو پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اس خوش فہمی کے اندر مت رہو کہ چلو ابھی تو یہ دور آیا نہیں ہے، آئندہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا اور ہم زندہ رہیں گے تو اپنی ان ذمہ داریوں کو، محنتوں کو کر لیں گے۔ نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہو، یہ سمجھ لو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ دور آ چکا ہے۔ ذرا دیکھو، ذرا حالات کے اوپر نظر رکھو کہ دنیا میں، اور صرف اپنے ملک ہی کے اندر، صرف اپنے صوبے کے اندر، صرف اپنے ضلع کے اندر ذرا حالات سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ ہمارے خلاف کہاں کیا کیا سازشیں رچی جا رہی۔ ہماری مسجدوں تک سے محفوظ نہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، مولانا نے کہا، مسجدوں کے اندر بھی آ کر ہمارے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ اس لیے حالات سے باخبر ہونا بھی، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین جز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری چیزیں، ان میں ایک بھی کہ حالات سے وہ باخبر ہوا کرتے تھے۔ بے خبری ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے حالات ہے کہ جب ان فتنوں کے تعلق سے لوگوں کو باخبر کیا جاتا ہے تو بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اچنبھے اور حیرت کی نگاہ سے، اچھا یہ بھی دنیا میں چل رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے نبی کا اسوہ اور نمونہ یہ بھی ہے کہ نبی کے ہر طریقے کو اختیار کرو۔ ان میں ایک چیز ہے کہ حالات سے باخبری، ہمارے خلاف کہاں کب کیا سازشیں چل رہی ہیں اور ان کے حل کرنے کا اور ان کے مقابلہ کرنے کا ہمارے پاس کیا انتظام۔ تو میرے بھائیوں بہنوں اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، آج پورے ملک کے اندر نوجوان لڑکوں کو تو نشانہ بنایا ہی جا رہا ہے، خاص طور سے منظم سازش کے تحت ہماری نوجوان بیٹیوں اور بہنوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ اس وقت پورے ملک کے اندر چل رہا ہے۔ کوئی صوبہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں پہ اس طریقے کی ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے اور ایمانی اعتبار سے کمزور کرنے کی ناپاک کوششیں اور منصوبے نہ بن رہے ہوں۔ کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ جا کر یا تو مرتد ہو چکی ہیں اور پھر یا تو انہوں نے ارتداد تو اختیار نہیں کیا، لیکن منظم سازش کے تحت ان کو اپنے دام میں پھنسایا اور پھنسانے کے بعد شادی کیا، اور شادی کرنے کے بعد ان کو ظلم، ستم اور اتنا زیادہ ایذا رسانی کی، یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا یا پھر ایسی کنڈیشن میں بالکل چوراہے پر چھوڑ دیا کہ اور بچی اور وہ بیٹی نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی۔ آپ ذرا دیکھیے، ذرا سوشل میڈیا کے اوپر بھی جا کر دیکھیے کہ کہاں کیا کیا کس طریقے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
یہ ہماری لاپرواہی اور غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ خاص طور سے اس دور کے اندر موبائل نے جتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں لگتا کہ کسی اور چیز نے نقصان پہنچایا ہو۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ بغیر کسی مثال اور بغیر کسی دلیل کے کہی جا سکتی ہے کہ اس دور کے اندر ان بدترین صورتحال کو پیش کرنے میں موبائل کا سب سے اہم اور سب سے نمایاں کردار رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ موبائل اپنی ضرورت کے تحت جو والدین ہیں، جو گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ اس کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ لاک ڈاؤن لگا 2020 میں، اور اس میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، مدرسوں میں بھی اسکولوں کے اندر بھی۔ اب جو موبائل کو بچوں سے دور رکھا جاتا تھا، آج زبردستی پیسہ خرچ کر کر کے انہیں موبائل دلایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تعلیم کا مسئلہ ہے، اگر ہم انتظام نہیں کریں گے ہماری بیٹی بیٹا امتحان کے اندر فیل ہو جائیں گے، کورس نامکمل ہو جائے گا۔ پیسہ خرچ کر کر کے اعلیٰ قسم کے موبائل کو، ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن تعلیم کے لیے یہ کی پیڈ موبائل نہیں چلے گا، یہ بڑے موبائل ہی اس کے اندر اس کام آ سکتے ہیں۔ پیسہ خرچ کر کر کے ہم نے اپنے بیٹی بیٹا کو موبائل دلایا۔ چلو اس وقت تک تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ضرورت کی چیز ہے، نہیں دلائیں گے تو نقصان ہو رہا تھا، وہاں تک بھی بات درست تھی اور سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن بس یہیں سے بات بگڑنی جو شروع ہوئی، اور آج صورتحال ایسی ہے کہ آج اس موبائل کے فتنے نے کتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ الامان والحفیظ، اسی موبائل نے ہماری نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کی عزت کو تار تار کیا، ان کی عصمت کو پامال کیا۔ وہ تو وہ پورا کا پورا خاندان بالکل تہس نہس، اب برباد ہو گیا۔ ایک جگہ کا واقعہ کہ دو بھائی، ایک بہن، ماں باپ، اچھے سے زندگی گزر رہی تھی، دیندار گھرانہ تھا، بہت اچھا ماحول گھر کے اندر تھا، لیکن اس گھر کے اندر جو بچی تھی، دو بھائیوں پر ایک بہن تھی، وہ لڑکی بھی بہت نیک تھی اپنی جگہ۔ دھیرے دھیرے کر کے اس کو ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو موبائل دلایا جائے۔ اس نے ضد کرا، اس بچی نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو تنگ کیا کہ بھئی میری ضرورت ہے، مجھے موبائل دلایا جائے۔ اس کو موبائل دلایا گیا۔ جب موبائل دلایا گیا، شروع میں تو اپنی ضروریات اس کی پوری ہوتی رہی، اور اس سے وہ علم کا اور جو جائز اور صحیح استعمال ہے وہ تو سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اسکول پڑھنے والی بچی، باہر نکلنے والی بچی، کب تک یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا؟ آہستہ آہستہ کر کے اسی موبائل کے ذریعے سے کسی غیر مسلم سے اس کا رابطہ ہوا، وہ بھی مسلمان ہی تھا، کسی نوجوان سے اس کا رابطہ ہوا، مسلمان سے رابطہ ہوا۔ رابطہ ہوتے 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 اتنا زیادہ بڑھا رابطہ، اتنا زیادہ بڑھا کہ بالکل وہ لڑکی بہک گئی، اور ایک لمحہ بھی اس نوجوان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن اسکول کے نام پر نکلتی ہے، اس کی ماں اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، بیٹی گرم گرم روٹیاں اور ناشتے نے تیار رکھیں، ناشتہ کرنے کے بعد تم اسکول جاؤ۔ آج اتنا پہلے کیوں جا رہی ہو؟ کہا امی جان ناشتہ آنے کے بعد کر لوں گی، مجھے آج اسکول ذرا جلدی جانا ہے۔
لیکن وہ اسکول نہیں جانا تھا، اسی نوجوان سے پہلے سے منصوبہ طے تھا کہ اس کے ساتھ فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ نوجوان کے ساتھ جاتی ہے اور جانے کے بعد وہ نوجوان اپنے گھر لے جاتا ہے اور پھر اس سے شادیاں رچاتا ہے، اور وہاں جب وہ لڑکی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت کونے میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک دوسری عورت جو اپاہج اور جو بالکل فالج زدہ، اس کا آدھا دھڑ چارپائی سے نیچے لٹک رہا ہے، آدھا دھڑ چارپائی پہ ہے، اور یہ بدترین صورتحال وہ لڑکی دیکھتی ہے اور اسی لڑکے سے پوچھتی ہے یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے دیکھ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، اتنے دنوں تک میں خدمت کرتا رہا ان لوگوں کی، یہ پوری زندگی ان دونوں کی خدمت تجھے کرنی ہے، اور یہ مت سمجھ کہ میں تیرا شوہر اور تو میری بیوی، تو اس طریقے سے ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے میں تجھے نہیں لایا۔ بہرحال کرتے کرتے اتنی ظلم، زیادتی، مار پیٹ، اذیت کا وہ معاملہ، 6-7 مہینوں کے بعد وہ لڑکی کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر اپنے گھر کے اندر جب آتی ہے تو اس گھر کے اندر دیکھتی ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، نہ باپ موجود، نہ ماں موجود، نہ بھائی لوگ موجود، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ رہی ہے، سماج کے لوگ، خاندان کے لوگ، آس پاس کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں تو کیسی لڑکی ہے، تیری وجہ سے تیرے ماں باپ جب سے تو یہاں سے بھاگ کر گئی ہے ماں باپ کو سوگ لگ گیا، تیرے ماں تیرے باپ سب ہارٹ اٹیک ان کا ہو گیا، اور عزت اور بے عزتی کی وجہ سے تیرے بھائیوں نے خودکشی کر لیا، آج تیرے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تیری ماں جو موجود ہے وہ بھی بالکل پاگل ہو چکی ہے، اور یہی سب ابھی چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں اس کی ماں آ بھی جاتی ہے، وہ واقعتاً بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ بڑی دردناک کہانی، بڑا دردناک، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ اس طریقے کی نہ جانے کتنی کہانیاں، کتنے واقعات اس وقت معرض وجود میں آ چکے ہیں، جو ہم سب، ہمارے والدین کے لیے بھی، خاص طور سے ماؤں کے لیے یہ عبرت کا نمونہ ہے، اور ہماری جو نوجوان بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ ہم آج سے بھی ہم چیت لیں اور ہم یہ خیال کر لیں اور متنبہ ہو جائیں کہ یہ کتنا بڑا زہر ہے، یہ جہاں بہت کارآمد چیز ہے، اس کے غلط استعمال نے اس کو ہمیں کہاں تک لے جا کر ختم کر دیا کہ جان کے بھی لالے پڑ گئے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، نہ دنیا کے رہے اور نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہیں۔ میں بنارس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، بنارس شہر کے اندر ادھر 2 سال سے مسلسل اس طریقے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم عورتیں نقاب اوڑھ کر برقعے کی حالت میں ایسی جگہ مل رہی ہیں کہ ان کو ذکر کرنا بھی اس اللہ کے گھر کے اندر شرم اور حجاب محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن نقاب میں ذرا سوچو کہ یہی نقاب اگر نقاب اوڑھ کر کالج کے اندر جاتی ہے تو کالج کی انتظامیہ، وہاں کا اسٹاف، وہاں کے اسٹوڈنٹ اس کے اوپر یلغار کرتے ہیں کہ کالج کے نظام اور قانون کے مطابق تمہیں نقاب اتار کر آنا ہوگا، یہاں نقاب نہیں چلے گا، یا ایسی کہیں بھی جائیں گی اگر نقاب ان کے یہ، لیکن جب ان کے مقاصد کو پورا کرنے کا تو نقاب میں بھی جا رہی ہیں، اور ان کے پورے اسلامی جو تشخص ہے اس پورے اسلامی تشخص میں بھی جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ تو اپنے مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ آئی ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہی آپ حضرات سے درد مندانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو آپ لوگ بھی محسوس کرو، اور تربیت، تعلیم دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تعلیم بہت اونچی دلا دیا، تربیت نہیں کیا تو ایسی تعلیم تو بالکل وبال جان ہے جیسا کہ ہو رہی ہے۔ اس لیے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پر غور کیا جائے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا جائے، گھر کے ماحول کو دینی بنایا جائے اور سنتوں کو زندہ کیا جائے، سنتوں کے اوپر خود بھی عمل کیا جائے، تلاوتوں کا گھر کے اندر معمول ہو، نمازوں کا معمول ہو۔ اگر گھروں کے اندر تلاوتوں کا معمول رہے گا اور بہترین تربیت گھر کے اندر رہے گی تو ہماری انہی گودوں سے آج بھی سیدنا عبد القادر جیلانی اور آج بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء اور آج بھی خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود اور آج بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ان سبھی اولیاء کرام کی تاریخوں کا مطالعہ کرو، ان کی سوانح حیات پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کو اس مقام اور رتبے تک پہنچانے کے لیے اگر کسی کی قابل قدر خدمت رہی ہے، محنت رہی ہے تو وہ ان کی مائیں رہی۔ ہر زمانے میں ایسا ہی رہا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی، آج کے اس فتنے سے لبریز دور میں بھی اگر مائیں صالحہ ہیں، نیک ہیں اور انہوں نے 100% اپنی اسلامی زندگی کو گزارنے کا تہیہ اور عہد کر لیا ہے تو آج بھی ان کے گھروں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ننھے معصوم بچے ان سے کلمہ سن لو، ضروری دعائیں انہیں یاد ہیں اور تھوڑی اور عمر بڑھنے پر ان کے اندر نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ گھر کا ماحول نورانی بنا ہوا ہے اور یہ سلسلہ اگر قائم و دائم رہے گا تو انشاءاللہ یہی بچے کل کے دن والدین کا نام روشن کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج گلی گلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے کے بچے بچیاں گلی گلی موجود ہیں جو ہمارے خاندان کو، ہمارے نام کو، ہمارے ہر چیز کے اوپر کلنک بنے ہوئے اور ان کی وجہ سے ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں شرمندگی اور لجاجت کی وجہ سے سر شرم سے جھک جا رہا ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں سے ہماری بھی غلطیاں ہیں، پھر بھی غور کیا جائے سنجیدگی سے اور اس پر ان حالات کو سدھارنے کی اور بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اگر ہم ان فرائض کو، ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے تو انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے رہتے ہیں اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے تو ہمارے ہی ذریعے حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، یا باہر سے دوسری قومیں نہیں آئیں گی، ہم ہی لوگوں کو لائن پہ آنا پڑے گا اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان ہدایات پہ پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے احکم الحاکمین، اے پاک پروردگار، تیرے پاک گھر کے اندر دین کی نسبت سے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ بھی باتیں کہی سنی گئیں، اے اللہ ان کہنے سننے سب کو قبول فرما، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے احکم الحاکمین،
ہم سب بڑے ہی گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ یقیناً ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کیا جائے، لیکن اے اللہ پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے نام لیوا ہیں۔ اے احکم الحاکمین، تو بھی تو غفار ہے، ستار و قہار ہے۔ اے اللہ تیری ستاریت غالب ہوتی ہے، تیری غفاریت غالب ہوتی ہے تیری قہاریت کے مقابلے میں۔ اے اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ احکم الحاکمین، اپنے فضل و کرم سے رحم کا، خیر کا مزید ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضیات کے تابع بنا، اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب لوگوں کو زندگی گزارنا آسان فرما۔ دین کی نسبت سے جو لوگ یہاں پہ ہمارے بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بوڑھے بچے سب آئے، اے اللہ ان آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی باتیں کہی گئی سب پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ایمان کے جو کچھ بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا آسان فرما۔ اے رب العالمین ہم میں کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ضرورت مند حاجت مندوں کی حاجتوں کو پوری فرما۔ جو صحت و تندرستی پر ہیں اے اللہ انہیں صحت و تندرستی پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ تجارت اور کاروبار سے جو لوگ پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ رحم کا، خیر کا، کرم کا، عافیت کا اے اللہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ فرما۔ اے رب العالمین اس قدر فتنوں سے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، ہمارے ایمان خطرے کے اندر ہیں، ہماری مساجد، ہماری معابد، ہمارے اوقاف، یہاں تک کہ ہمارے ایمان بھی خطرے کے اندر۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، ہماری معابد، ہمارے قبرستان، اسلامی شاعر، اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما۔ رحم کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب عاجز ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، نالائق و نااہل ہیں۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، باوجود ہے کہ ہم لوگ قابل رحم نہیں ہیں پھر بھی اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ خیر کا، فضل کا مزید ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ ظالم طاقتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس مجلس کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، بے گناہ بچے بھی ہیں، اے اللہ بزرگ بھی ہیں اور عمر دراز لوگ بھی ہیں اور بے گناہ بوڑھی عورتیں بھی ہیں۔ اے اللہ ان سب کے صدقے طفیل میں ان کی برکت سے اے رب العالمین اس دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب العالمین فضل کا، خیر کا مزید ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.